اور یہ پھر جو صحابہ کی تلوار مسلط کی ہے نا اللہ نے، اس تلوار نے پھر رومن اور پرشین امپائر کو بھی الٹا ہے، کیونکہ ان کی طرف بھی نبی علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ تو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ نے رومن اور پرشین امپائر جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں، باقاعدہ ان کے حکمرانوں کو، کیسر و کسریٰ کو لیٹرز لکھے تھے کہ ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا اے کیسر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لانے کا، مجھ پہ بھی، اور اگر نہیں لاؤ گے تو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس بات کا برا مان جائے۔ اور یہ دین سپرسیڈ ہونا ہے، قیامت سے پہلے پہلے یہ دین ایسا سپرسیڈ ہونا ہے کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات کی پہلی جلد میں مل جائے گی، کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں بچے گا جس میں میری دعوت داخل نہ ہو جائے، اور لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے۔ اچھا، یہ جو کسریٰ کے لوگ تھے نا پرشین امپائر کے، یہ یعنی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے۔ عرب کے ٹکر کے اگر کوئی لوگ تھے نا تو وہ کسریٰ کے لوگ تھے، کیونکہ وہ بھی اس ٹف ماحول کے عادی تھے جس طرح عرب کے لوگ عادی تھے، یعنی کتنے عرصے تک ریگستانوں میں سفر کرنا اور سارا وہ گرمی کو برداشت کرنا۔ اچھا، وہ جب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں، عراق فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا سیدنا ابوبکر نے، کرتے کرتے جناب جو ہے نا وہ فتوحات بڑھتی گئی۔ لہٰذا آپ سر عمر سیریز دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں، عمر سیریز دیکھیں آپ نے اگر یہ ریولوشن دیکھنی ہے تو۔ حضرت ابوبکر صدیق وفات پا گئے، حضرت عمر بنے، تو ابھی بالکل فیصلہ کل یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور دونوں محاذوں پہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بھیج دیں، اور عراق تو فتح ہو گیا، کسریٰ کے خلاف بھی بھیج دیں۔ دونوں سپر پاور سے بیک وقت ٹکراؤ۔ اس دوران سیدنا ابوبکر کی وفات ہو گئی، حضرت عمر خلیفہ بنے، اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک ہونے والی تھی، خالد ابن ولید چیف آف آرمی سٹاف ہیں، حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن کیا کہ خالد کو ہٹاؤ، اور جناب کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کیا جناب ساری فتوحات خالد نے کی تھی، انہوں نے کہا میں تہاڈی یہی بت پرستی توڑنی ہے، میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے۔ یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح، یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بالکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو ہٹا دیا جائے، یہ حضرت عمر کا کانفیڈنس تھا۔ ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا یرموک کے لیے، اور 4 دن تک جنگ جاری رہی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور جو کیسر تھا رومن امپائر کا جو ہیڈ، جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر، بیت المقدس کو انہوں نے مین سٹی چھوڑ کے چلا گیا، وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکا۔ اور دوسری طرف اس کے فوراً بعد اسی سال میں، جس سال یہ یعنی یرموک ہوئی ہے نا، یہ 17 ہجری کے اندر، اسی سال جنگ جو ہے وہ قادسیہ بھی لڑی گئی ہے۔ اب ظاہر مسلمانوں کے پاس فوج تھوڑی تھی، قادسیہ اصل میں ایک مسلمانوں کا امتحان تھا کہ لاکھوں کا لشکر لے کے وہ رستم پہلوان آ گیا، تو پھر حضرت عمر نے باقاعدہ خط لکھا وہاں سے کہ تم وہاں سے فوج جو ہے نا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرو، تاکہ، اور یہاں سے اب طے پایا کہ جی اب کس کو قادسیہ کے لیے کس کو لیڈر بنایا جائے۔ حضرت عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ میں خود جاؤں گا قادسیہ کے لیے، کیونکہ یہ بہت فیصلہ کن جنگ ہے۔ یرموک چونکہ مسلمان جیت چکے تھے تو اس کی وجہ سے جو پرشین امپائر ہے اس پہ روب پڑ گیا تھا کہ جناب امریکہ تو نس گیا جائے، ہوں رشیا کی واری ہے، تو رشیا تو روب پہ گیا، جس طرح آج رشیا اور امریکہ۔ سیدنا عمر نے کہا میں خود جاؤں گا، حضرت علی نے کہا کہ نہیں، نہ آپ نے نہیں جانا۔ سر یہ نام پتہ نہیں کہاں کہاں ہے۔ ان کا حضرت آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بنے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ مسلمان قادسیہ میں شکست بھی کھا گئے تو آپ پیچھے تو ہوں گے نا، ہم اور عرب قبائل کو جمع کر کے نئی کھیپ روانہ کر دیں گے، ایک اور فیصلہ کو جنگ لڑ لیں گے، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اور سر یہ سیم جو خطبہ ہے نا، یہ نہج البلاغہ میں بھی شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے۔ تو
سیدنا عمر پھر رک گئے. پھر مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے. اب باقی سینئر صحابہ بھی تیار تھے حضرت علی جانے کے لیے. باقی حضرت عمر جو ہے نا وہ سینئر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں تم لوگ تو مجھے مشورہ دینے والے ہو, تم کو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دینا ہے. بہرحال طے پایا کہ جی یہ جناب شیروں کے مقابلے کے لیے شیر کو بھیجا جائے گا. سعد ابن ابی وقاص, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں نا عربی میں, شیر کو بھیجا جائے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام کے ماموں بھی تھے رشتے میں, یعنی وہ نانکے خاندان سے یعنی رشتے میں ماموں لگتے تھے. سعد ابن وقاص کو حضرت عمر نے بھیجا اور پھر ساتھ ایک خط بھی پیچھے سے روانہ کیا کہ سعد اس بات پہ نہ کرنا کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے, یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنی ہے, اپنی بزدلی نہیں دکھانی. اور پھر سر سعد ابن ابی وقاص اگرچہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے, قلعے میں تھے, خود تو لڑ نہیں سکے, لیکن پوری پلاننگ انہوں نے کی. 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں فتح عطا فرمائی. 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے 8,500 مسلمان شہید ہوئے, اور ڈیسائسو جنگ تھی. آج ہمیں ان 8,500 بندوں کے نام تو نہیں پتا, لیکن اللہ کے حضور تو وہ امر ہے, جنتوں میں ہے. اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. رومن امپائر کا تو کچھ حصہ آیا تھا نا, باقی جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے. پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی. اور پھر حضرت عمر کا آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے پرشین امپائر گری تو عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس بنا کے وہاں پہ بھیجا. چیف جسٹس اتنا بڑا ہوتا, آج کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا, اس زمانے کا چیف جسٹس. حضرت علی کو حجاز میں لگایا جہاں خود تھے حضرت عمر, مدینہ مکہ یہ پورا ایریا ہے. یہاں کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب, جو کسی کی پرواہ نہ کرے. عبداللہ ابن مسعود ایک کاشتکار کا بچہ, غریب صحابی, لیکن نبی علیہ السلام کا وہ لاڈلا. تو پرشین امپائر پہ وہاں پہ بھیجا کہ یہ چیف جسٹس آف کوفہ, اور پورا عراق ایران یہ پورا ایریا یہ ایک ہی ہوتا تھا, عراق ایران کا ٹائی. اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا, یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے, حضور کی تربیت یافتہ تھے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے نا, مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی. اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو. اور صحابہ کرام کی دعاؤں پہ فیصلے ہوئے ہیں نا جناب. جنگ قادسیہ کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پرشین امپائر کا. مسلمانوں نے بڑی کوشش کر لی. حضرت انس ابن مالک کے بھائی تھے ایک, یہ وہی بھائی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ قسم کھا لینا اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ یہی تھے نا. ان کی بیوی نے کسی کو مکہ مارا, اس کے دانت ٹوٹ گئے. وہ عورت شکایت لے کے آئی تو قرآن میں کیا ہے, سورہ المائدہ کے اندر, دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. تو اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گی, جتنے دانت میرے ٹوٹے ہیں اس کے. تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کے تو اب دانت توڑنے پڑیں گے قصاصاً. تو ان کی زبان سے لکھا اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اچھا یہ بات کی تو تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی, اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا اس کو. تو آپ فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دیں نا انجانے میں بھی, اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے. ان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ وہ آدھی روایت سناتے ہیں, یہ پوری روایت اس طرح ہے. ان کے بارے میں حدیث تھی تو صحابہ نے تستر, وہ جگہ تھی پرشین امپائر میں, آج بھی ہے ایران کے اندر, تستر شہر ہے. تو صحابہ نے آ کے ریکویسٹ کی, اس سنن کبریٰ البیہقی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی مل جائے گا, یہ صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ کرامتیں نہیں ہیں جو آپ کے بزرگ سنا رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح سند والی کرامتیں ہیں. تو صحابہ نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ ہے, تو آپ اللہ پہ قسم کھائیں نا.
ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک وہ پہلے تو حادثاتی معاملہ بہت تھا نا, اب تو یہ تو کنفرم نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس قسم کے بعد واقعی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر مجھے زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے. وہ تو پھر ظاہر ہے لوگ چوما چٹی شروع کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہمیں فتح ملے گی, اور اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوں گا. اپنی شہادت بھی ادھر ہی مانگ لی, بس قسم کھانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو. وہ قلعہ جو اتنے دنوں سے فتح نہیں ہوتا فوراً فتح ہوا, اور اس میں یہ شہید بھی ہو گئے. اور ان کو جس کمانڈر نے شہید کیا تھا نا پرشین امپائر کا, اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے یہ والا سین جو ہے عمر سیریز میں بھی انہوں نے فلمایا, حضرت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا کہ انس ابن مالک کے بھائی کا یہ قاتل ہے. اور سر انس ابن مالک بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہائے 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 ہائے. تو حضرت عمر نے کہا ٹانگو اس کو, قتل کرو, قتل کے بدلے قتل. تو کانپنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تو ان کا ہاں پانی مل جائے گا. موت کے وقت تو خواہش پوری کی جائے گی. وہ پانی کا پیالہ لایا گیا نا, تب وہ کانپنا شروع ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا پیتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پھر گارنٹی دیں کہ جب تک یہ میں پانی نہیں پیوں گا نا اس وقت تک مجھے گارنٹی ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. انہوں نے کہا ہاں میں گارنٹی اٹھاتا ہوں کہ جب تک یہ تو پانی نہیں نہ پیتا تجھے قتل نہیں کروایا جائے گا. اس نے وہ پیانہ وہیں پہ الٹ دیا. تو وہی حضرت عمر نے کہا یہ کیا تو نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پانی تو پینا ہی نہیں تھا, آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے کہ یہ پانی پیوں گا تو یہ پانی تو گر گیا, اب تو آپ مجھے قتل نہیں کروا سکتے. تو انہوں نے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کو پکڑ کے جو ہے وہ قتل کرو. حضرت انس بن مالک وہاں کھڑا کہ ان کا امیر المومنین اس طرح نہیں, آپ نے وعدہ کیا ہے, بھائی کا قاتل ہے, لیکن اسلام کی جو سچائی آپ دیکھیں ان کا امیر المومنین یہ آپ نہیں قتل کر سکتے, آپ نے اس کو زبان دی ہوئی ہے, تو میں نے معاف کیا. انہوں نے معاف کیا, اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور وہ کمانڈ یعنی رستم پہلوان کے جو ساتھ 2-3 کمانڈر بچے تھے, رستم تو خود مارا گیا تھا نا قادسیہ میں, ان میں سے ایک یہ تھا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا یار یہ انصاف کا نظام ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ یعنی یہ خودی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھ لیں جن میں خودی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا, ان کو کیا کیا عروج دیا. تو وہ سید نذیر نیازی کہتے ہیں میں اگلے دن جب ڈاکٹر اقبال کے پاس گیا تو انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر یہی 19 نکالی اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا. تو اس آیت سے میں نے خودی کا فلسفہ نکالا ہے کہ اپنی جان سے غافل نہ ہو, اپنے اندر یہ خودی پیدا کرو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے. یہ ہے میرا سورس خودی کے کانسیپٹ کا. اور یہ واقعہ اس بندے نے قرآن کانفرنس میں ڈاکٹر سراج صاحب نے خود بتایا کہ ہمارے سامنے انہوں نے سٹیج پہ آ کے سنایا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اللہ اکبر, دوزخی اور جنتی, اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں, دنیا میں بھی نہیں برابر ہو سکتے تو آخرت میں کیسے ہوں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا, دب ہو جاتا. کیوں؟ قرآن اللہ کی صفت ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, مگر تم پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر یہ قائم رہا تو پھر تم سوچنا تم بھی مجھے دیکھ سکتے. اور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اب تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ مشاہدے سے بے ہوش ہو گئے. تو وہی تاثیر قرآن کی بھی ہے, کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ کی صفت ہے. مسئلہ نمبر 126 اللہ کا دیدار, اس کے حوالے سے میں نے ساری آیات کور کی ہیں دنیا آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا, اور یہ مثالیں تو ہم بیان کرتے ہیں للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ تفکر کریں. ورنہ اللہ کی نہ صفات کی مثال دی جا سکتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی, یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا کسی پہاڑ پر تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اس میں اب نبی علیہ السلام کی کیا شان پوشیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے,
اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آخری 3 آیات سورۃ الحشر کی مشہور ترین آیات ہیں. ان کے بارے میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں. سنن ابی داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے, جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ان آیات کو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ روایت کمزور ہے, لیکن اگر کوئی وظیفہ یہ کرتا ہے وہ کرتا رہے, قرآن کا ثواب تو اسے ملے گا. قرآن حکیم میں اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے اسماء کا کوئی گلدستہ نہیں ہے. 16 اسماء مبارک ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے, چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور سامنے والی چیزوں کا بھی. هو الرحمن الرحیم, اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور اس میں دوام بھی ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الملک القدوس, وہی بادشاہ ہے اور نہایت مقدس. السلام, سلامتی رکھنے والا. المؤمن, امان دینے والا. المہیمن, نگہبان. العزیز, غالب. الجبار, الجبار المتکبر, دباؤ اور رعب رکھنے والا اور متکبر بھی. ظاہر پوری مخلوق پہ اس کا رعب ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے ہر اس چیز کے شرک سے جو اس کے ساتھ لوگ منسوب کرتے ہیں. اللہ کو فرق نہیں پڑتا. والخالق الباری, وہی پیدا کرنے والا ہے, اور الخالق یعنی تخلیق کرنے والا ہے اور باری بھی ہے. کریشن ایکس نہیلو کرنے والا بھی ہے, عدم محض سے وجود بخشنے والا بھی ہے. المصور, صورت بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی, اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہی غالب ہے, حکمت والا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں العزیز الحکیم, اسی سے یہ صورت آغاز بھی ہوئی تھی, جس میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ اللہ ہی کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں کہ غالب بھی ہے اور حکمت ایسی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ ہی نہیں لیتا, ڈھیل دیتا ہے. دنیا میں کوئی غالب ہو چھوڑے نا اپنے دشمنوں کو, لیکن ڈھیل دیتا ہے. یہ 16 نام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہے, 99, اور جو ان ناموں کو لے لے گا, لینے سے مراد یہ نہیں کہ زبانی یاد کرنا, ان کے ساتھ یعنی ایک انسان کی محبت, پھر ان اسماء کے ذریعے اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرنا, تو وہ جنت میں جائے گا. اب یہ 99 نام ایک وہ ہیں جو آپ کے یہ تاج کمبری کے قرآن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں سے کئی ایک نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہی نہیں ہے. یعنی وہ صفات تو ہیں اللہ کی, لیکن وہ نام نہیں ہے. ہر صفت اللہ کا نام بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اللہ انتقام لینے والا ہے, لیکن اللہ کا نام المنتقم نہیں آپ رکھ سکتے. برائی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے, لیکن آپ اس کو برائی کا خالق نہیں کہتے. برائی کے گیسٹ ان سے جو ہے وہ مدد ضرور مانگتے ہیں. من شر ما خلق, اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی. یہ تو آپ کہتے ہیں, وہ صفت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن آپ اللہ کو برائی کا خالق نہیں کہتے. اے برائی کے خالق میں تیری پناہ میں آتا ہوں, نہیں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کو تو نے پیدا کیا. تو اللہ کی جو صفات ہیں ضروری نہیں ان کے اگینسٹ نام ڈیوائز کیے جائیں. ہاں جو اللہ کے نام ہیں ان کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ صفات کر سکتے ہیں, ان کو آپ بے شک ڈیوائز کریں. اور اسماء و صفات کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا, جس طرح یہ اہل حدیث نے ایک بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی جو قرآن و حدیث میں نام آئے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نام سے پکارنا وہ توحید کی وائلیشن ہے. اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے, بھگوان نہیں کہہ سکتے, گاڈ نہیں کہہ سکتے. اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پھر گرفت کی تھی. میرا بھی ایک کلپ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع کے اوپر, جواب دیا تھا میں نے علماء اہل حدیث کو بھی کہ یہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ نہ بنایا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اس کے لیے اچھے نام ہیں. ہر وہ اچھا نام جو عربی کے اندر موجود ہے اس کی اگر ٹرانسلیشن کسی اور زبان میں کر لیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے.
اب رب ہے، اس کا آپ عربی میں تو کہتے ہیں پالنے والا، انگلش میں کیا کہیں گے؟ سسٹینر، اور اسی کو وشنو کہہ دیتے ہیں آپ سنسکرت کے اندر. لیکن وہ اس کی تمثیل نہ بیان کی جائے، لیکن ٹرانسلیشن تو ہو سکتی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو ترجمہ قرآن کا کیا نا، انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہوا ہے، لیکن جب اہل حدیث نے چھاپا وہ خدا ختم کر کے اللہ ڈال دیا. سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مودودی نے کیا ہے. انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے معبود. اب جو انگلش میں کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ آپ گورے سے بھی پوچھیں، جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے. چھوٹے جی والے وہ ان کے یونانیوں کے چھوٹے چھوٹے گاڈز ہوتے تھے نا، دیوتا. کیپٹل جی والا ایک. آپ ہندوؤں سے پوچھ لیں بھگوان، وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے. چھوٹے دیوتا ہیں لیکن بھگوان ایک ہی ہے. تو وہ نام جو آپ یعنی ایکسکلوسیولی کسی ایک ہی شخصیت کو دیتے ہیں، سب سے سپرلیٹو نام، فارسی میں خدا کہہ لیتے ہیں، انگلش میں گاڈ، تو وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ انہی کے ترجمے. اب جب آپ نے کسی گورے کو سمجھانا ہے تو اس کو اسلام تو صرف عربی تو نہیں کہ عربیوں کے لیے نازل ہوا ہے، باقیوں کے لیے بھی ہوا ہے، تو اس کو ضد نہیں بنانی چاہیے. باقی شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے 99 نیمز آف اللہ کے اوپر، ان کا ایک یعنی ایک ریسرچ پیپر بھی چھپا ہوا ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com میں بکس والے پورشن میں آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے جتنے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یا صحیح الاسناد احادیث سے ثابت تھے وہ سارے جمع کر کے وہ 99 کی گنتی پوری کی ہے. اور 99 کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف 99 ہی نام ہے اللہ کے. ایک مطلب عربی میں کثرت کے لیے بھی 99 استعمال ہوتا ہے. وہ تو سورۃ الکہف کے اندر سورہ لقمان میں نہیں آیا کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور سیاہی بھی مل جائے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کے نام، اس کے اسماء وہ ختم ہونے والے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس حوالے سے میں نے یہ یعنی کلیئر کر دیا. انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ اگلی دفعہ شروع کریں گے. آج تو میرا دل تھا کہ وہ بھی مکمل کریں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب، تو وہ پھر میں نے چونکہ اب رٹی رٹائی تو گفتگو نہیں کرنی ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی میں نے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. یہ غزوہ احد کا ہی ڈسپلن لوز ہوا ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری. یہ ایک واقعہ مستقبل کی جنگوں کے لیے جس میں رومن اور پرشینز کو مسلمانوں نے شکست دے کے صدیوں کی سپر پاورز کو الٹنا تھا، یہ چھوٹی سی بیٹل فیلڈ نے مسلمانوں کو وہ سبق سکھایا کہ وہ بڑی بیٹل فیلڈز میں اگر یہ ڈسپلن لوز کرتے تو کیا قادسیہ میں جو ہے وہ پرشین امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، یرموک میں رومن امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، جن کی ریزروڈ آرمیز ہی لاکھوں کے اندر تھیں، جن کے پاس اسلحہ بھی لیٹسٹ تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسپلن سکھایا ہے نا، اس کی وجہ سے پھر آگے وہ معاملات چلے. وہ سر آپ عمر سیریز دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں نے کس حکمت عملی کے ساتھ جنگوں کو جیتا ہے، انہی کا اسلحہ چھین کے انہی کو الٹا ہے. تو وہ اسی یونٹی کی وجہ سے، ڈسپلن لوز نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں قادسیہ کے اندر جب مسلمانوں کی فوج پسپا ہو گئی ہے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ تو بیمار تھے، وہ تو قلعے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے تھے. وہ پرشینز جو ہیں ہاتھی لے کے آگے، اتنے بڑے بڑے عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے. وہ تو عرب کے گھوڑے جب ہاتھی دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے. تو وہ تو مسلمانوں کو ہی کچلنا شروع کر دیا انہوں نے. تو انہوں نے ساتھی نے آگے اطلاع کی کہ حضرت یہ تو وہ تو ہاتھی لے کے، اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آ گئے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ. جناب بنو تمیم کے وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے تھے. سر انہوں نے گھوڑوں کو کیا سائیڈ پہ کہ گھوڑا تو بدک جاتا ہے،
پیدل گئے, کتنے لوگوں کی جان بھی اس میں چلی گئی, کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آ کے مر بھی گئے. پیدل جا کے انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے تو وہ جا کے ان ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرایا, اور بعض ہاتھیوں کو بھی انہوں نے گرایا, اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی. 8,500 مسلمان شہید ہوئے. آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا. ان کی قربانی ہے, ان کے بھی بیوی بچے تھے, ان کا بھی مستقبل تھا, لیکن انہوں نے قربانی دی. آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور بس ہم نعرہ لگا سکتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. ان کو جچتا تھا کہ وہ نعرہ لگائیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے, دیکھ محبوب کے ساتھ ہم نے وفاداری کی ہے. ہم کہتے ہیں ہم بے وفا ہیں, ٹھگ ہیں, فراڈی ہیں, تو ہم حضور کی نسبت سے ہمیں بخش دے. وہ اگر کہتے تو کہتے تھے دیکھ نسبت دی ہے تو ہم پاس بھی لا رہے ہیں اس کا. ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ, اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نا, فلا غالب لکم, تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ پہ توکل کرو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو اللہ کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے. غزوہ حنین میں یہی ہوا نا, جو سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی. 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے. بس ایک بندے نے وہاں جملہ بول دیا تھا کہ جی بدر میں تو ہم 313 تھے, غالب آئے ہیں, آج تو ہم کافروں سے زیادہ ہیں. اور غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی, یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی. اس کے بعد عرب پورے کا پورا سرنڈر کر گیا تھا قریش کے سامنے. تو یہ فتح مکہ کے آلموسٹ 4 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی. تو ظاہر ہے مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول عروج پہ تھا کہ جی ہم نے تو اب کوئی بچا نہیں ہے ادھر. تو یہ قبیلہ حوازن کے لوگ کیا کریں گے. تو ایک ساتھی نے بول دیا کہ آج ہم غالب آئیں گے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اللہ نے اس بات کا اتنا برا منایا کہ اللہ نے نہیں پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اس میں, باقی کالم ایمان مومنین موجود ہیں. ایسی بھاگدڑ مچی کہ صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. 12,000 کا لشکر میں سے 80 بندے باقی سب چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آگے اپنے اس پہ خچر پہ سوار اور رجز پڑھتے ہوئے, انا النبی لا کذب, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ علیہ السلام نے یوں زمین سے مٹھی بھری, صحیح مسلم میں آتا ہے, اور یوں کافروں کی طرف پھینکی. تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں نہ وہ پڑی ہو, اور وہ ان کا لشکر پسپا ہو گیا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانفال میں بھی کیا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی نا, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ اللہ نے پھینکی تھی.